السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج پھر سے نئی اسلامی کہانیوں کے ساتھ میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے ٹی وی کے ساتھ دفن ہونے والے کا عبرتناک انجام۔ جب سے ٹی وی دیکھنے کا رواج ہوا ہے، ٹی وی دیکھنے والوں کے مرنے کے بعد قبر میں عذاب ہونے کے بڑے بڑے عبرتناک واقعے بھی سامنے آئے ہیں، جس سے ہمیں سبق لینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ واقعات اسی لیے دکھاتے ہیں تاکہ ہم لوگ عبرت حاصل کریں۔ مفتی مولانا عبدالرؤف سکھروی نے اپنے ایک رسالے ٹی وی کی تباہ کاریاں میں ایک عورت کا بڑا عبرتناک واقعہ لکھا ہے۔ رمضان شریف کے مہینے میں افطار کے وقت ایک ماں اور ایک بیٹی تھی۔ ماں نے بیٹی سے کہا، بیٹی آج گھر میں مہمان آنے والے ہیں، افطاری کی تیاری کرنی ہے، اس لیے تم بھی میرے ساتھ مدد کرو اور کام میں لگو اور افطاری کی تیاری کر لو۔ بیٹی نے صاف جواب دیا کہ اماں، اس وقت ٹی وی پر ایک خاص پروگرام آ رہا ہے، میں اس کو دیکھنا چاہتی ہوں، اس سے فارغ ہو کر کچھ کروں گی۔ چونکہ وقت کم تھا، اس لیے ماں نے کہا کہ تم اس کو چھوڑ دو، پہلے کام کراؤ، مگر بیٹی نے ماں کی بات ایک نہ سنی اور پھر اس خیال سے اوپر کی منزل میں ٹی وی لے کر چلی گئی کہ اگر میں یہاں نیچے بیٹھی رہی تو ماں مجھے بار بار منع کرے گی اور کام کے لیے بلائے گی۔ چنانچہ ٹی وی کو اوپر کمرے میں لے جا کر اندر سے کنڈی لگا لی اور پروگرام دیکھنے میں مشغول ہو گئی۔ نیچے ماں بیچاری آواز دیتی رہی، لیکن لڑکی نے کچھ پرواہ نہ کی۔ ماں سے افطاری کے لیے جو تیاری ہو سکی کر لی۔ اتنے میں مہمان بھی آ گئے اور سب لوگ افطاری کے لیے بیٹھ گئے۔ ماں نے بیٹی کو آواز دی تاکہ وہ بھی آ کر روزہ افطار کر لے، لیکن بیٹی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو ماں کو تشویش ہوئی اور اوپر گئی، دروازے پر جا کر دستک دی اور اس کو آواز دی، لیکن اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ بالآخر دروازہ توڑا گیا۔ جب دروازہ توڑ کر اندر گئے تو دیکھا ٹی وی سامنے چل رہا ہے اور بیٹی ٹی وی کے سامنے مری ہوئی اوندھے منہ پر زمین پر پڑی ہوئی ہے۔ سب گھر والے پریشان ہو گئے۔ جب اس کی لاش اٹھانے کی کوشش کی گئی تو اس کی لاش کو کوئی نہ اٹھا سکا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کئی ٹن وزنی ہو گئی ہو۔ اب سب لوگ پریشان ہو گئے کہ اس کی لاش کیوں نہیں اٹھائی جا رہی۔ اسی پریشانی کے عالم میں ایک صاحب نے ٹی وی اٹھا لیا۔ اب صورتحال یہ ہو گئی کہ اگر ٹی وی اٹھائیں تو اس لڑکی کی لاش اٹھے گی اور اگر ٹی وی رکھ دیں تو لاش نہیں اٹھے گی۔ چنانچہ ٹی وی کے سامنے اس کی لاش کو نیچے لایا گیا اور اس کو غسل اور دفن دیا گیا۔ جب اس کا جنازہ اٹھانے لگے تو اس کی چارپائی ایسی ہو گئی جیسے کسی نے اس کے اوپر پہاڑ رکھ دیا ہو، لیکن جب ٹی وی اٹھایا گیا تو آسانی سے چارپائی بھی اٹھ گئی۔ تمام اہل خانہ شرمندگی اور مصیبت میں پڑ گئے۔ بالآخر جب ٹی وی جنازے کے آگے چلا تب اس کا جنازہ گھر سے باہر نکلا۔ اب اسی حالت میں ٹی وی کے ساتھ اس پر نماز جنازہ بھی پڑھی گئی اور قبرستان لے جانے لگے تو ٹی وی آگے، جنازہ پیچھے پیچھے۔ پھر قبرستان میں لے جانے کے بعد جب میت کو قبر میں اتارا اور قبر کو بند کر کے اور اس کو ٹھیک کر کے لوگ واپسی گھر کی طرف آنے لگے تو لوگوں نے کہا کہ اب ٹی وی ساتھ واپس لے چلو۔ جب ٹی وی اٹھا کر لے جانے لگے تو اس لڑکی کی لاش قبر سے باہر آ گئی۔ کتنی عبرت کی بات ہے۔ اے عقل مندو، عبرت حاصل کرو۔ لوگوں نے ٹی وی کو جلدی سے وہیں رکھا اور دوبارہ اس کی لاش کو قبر کے اندر کر کے قبر بند کر دی اور دوبارہ ٹی وی اٹھا کر چلے تو دوبارہ اس لڑکی کی لاش قبر سے باہر آ گئی۔ اب لوگوں نے کہا کہ یہ تو ٹی وی کے ساتھ ہی دفن ہوگی، اس کے علاوہ کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ آخر اس کی لاش قبر میں تیسری بار رکھی اور ٹی وی بھی اس کے سرانے رکھ دیا اور اس کے ساتھ ہی اس کو دفن کر دیا۔ اب آپ سوچئے کہ اس لڑکی کا کیا حشر ہوگا اور کیا انجام ہوگا۔ ہماری عبرت کے لیے اللہ نے یہ واقعہ ہمیں دکھا دیا۔ اب بھی اگر ہم عبرت حاصل نہ کریں تو ہماری ہی نالائکی ہے۔ کہتے ہیں کہ ملک الموت نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی، اے مولائے کریم، میں نے کروڑوں لوگوں کی جانیں قبض کی ہیں، مگر 2 جانیں ایسی ہیں کہ جنہیں قبض کرتے وقت مجھے بڑا ہی صدمہ اور افسوس ہوا ہے۔ میں نے تیرے حکم کی تکمیل ضرور کی، مگر ہی نہایت ہی دکھ کے ساتھ، اور وہ 2، ایک ماں اور ایک بیٹا تھے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک جہاز غرق ہو گیا تھا اور ایک عورت اپنے شیرخوار بچے کے ساتھ ایک تختے کا سہارا لینے میں کامیاب ہو گئی۔ تختہ دریا میں بہہ رہا تھا، ماں اور بیٹا اس پر سوار تھے۔
اے مولا کریم، اچانک تیرا حکم ہوا اور میں نے ماں کی جان اس تختے پر نکال لی۔ میرے لیے پریشان کن بات یہ تھی کہ ماں مر چکی ہے، اب بچے کا کیا حشر ہوگا۔ بچہ ایک ٹوٹے ہوئے تختے پر سوار ہے اور تختہ ہر آن پانی کی لہروں کے تھپیڑے کھا رہا ہے جو کسی وقت بھی کسی تیز لہر کی زد میں آ کر الٹا سکتا ہے۔ بچے کے لیے نہ خوراک کا انتظام ہے، نہ کسی نگران کا بندوبست ہے۔ دریا کے کنارے دھوبی کپڑے دھو رہے تھے، اچانک کسی کی اس بچے پر نظر پڑی تو تخت کو کھینچ کر لائے۔ بڑے حیران ہوئے کہ ماں مر چکی ہے، بچہ بے یار و مددگار تختے پر زندہ سلامت موجود ہے۔ وہ لوگ اس بچے کو اپنے سردار کے پاس لے گئے۔ سردار بیچارہ بے اولاد تھا۔ سردار خوبصورت بچہ دیکھ کر اس پر اس کا دل آ گیا۔ سردار نے بچے کو اپنی نگرانی میں لے کر اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ جب یہ بچہ 8-9 سال کی عمر کا تھا کہ اپنے ساتھی بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، اتنے میں بادشاہ وقت کی سواری کا آمد کا شور اٹھا۔ سب لوگ ادھر ادھر بھاگ گئے مگر یہ بچہ سڑک پر اکیلا کھڑا رہا۔ بادشاہ کی سواری گزر گئی، اس کے پیچھے اس کا عملہ پیدل آ رہا تھا۔ ان میں سے ایک سپاہی کو رستے میں سے سرمے کی ایک پڑیا مل گئی۔ اتفاق سے اس بچے کی نظر بہت کمزور تھی اور سرمے کی اسے بہت ضرورت بھی تھی، لہٰذا اس شخص نے وہ سرما بحفاظت اپنے پاس رکھ لیا۔ آنکھوں میں لگانے سے پہلے اسے خیال آیا کہ یہ سرما کوئی تکلیف نہ پہنچانے لگے، اسے پہلے کسی دوسرے شخص پر آزما لینا چاہیے۔ قریب ہی وہ بچہ کھڑا تھا، اس نے اس بچے پر آزمانا چاہا۔ بچے نے سرما اپنی آنکھوں میں لگایا مگر جو ہی سرما اس نے لگایا، اسے زمین کی تہہ میں موجود چیزیں بھی نظر آنے لگیں۔ اس نے دیکھا کہ زمین کے اندر بہت سے خزانے پوشیدہ ہیں۔ بچہ ہوشیار تھا، اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ سرما لگانے کی وجہ سے میری آنکھوں میں سخت تکلیف پیدا ہو گئی۔ وہ سرمے کی پڑیا گیر کر چلے گئے۔ بچے سرمے کی پڑیا اٹھا کر گھر پہنچا اور خوشی خوشی باپ کو سارا واقعہ سنایا۔ سردار بڑا خوش ہوا۔ باپ نے کہا کہ ہمارے پاس آدمی بھی ہیں اور گدھے بھی، تم سرما لگاؤ، ہم تمہارے ساتھ چلتے ہیں، جہاں کہیں خزانے پاؤ ہمیں بتاؤ، ہم نکال لیں گے۔ چنانچہ ایسا ہوا۔ بچے کے بتانے پر وہ لوگ خزانہ نکالنے لگے اور تھوڑے ہی عرصے میں امیر بن گئے۔ بچہ جوان ہوا تو اس نے پرزے نکالنے شروع کیے، ان کے پاس دولت کی فراوانی ہو گئی، زمین کے تمام خزانے اس کی نظروں میں تھے۔ اس نے آہستہ آہستہ بہت سے آدمی اپنے ساتھ ملا لیے۔ اس کے بعد تمام سرداروں کو ادھر ادھر کر دیا اور خود سردار بن گیا۔ آخر نوبت یہاں تک پہنچی کہ اس نے بادشاہ کے ساتھ بھی ٹکر لے لی اور اسے مغلوب کر کے خود بادشاہ بن گیا۔ اس بچے کا نام شداد تھا اور یہ وہی بچہ تھا جس کی ماں تختے پر ہی مر گئی تھی اور یہ اکیلا دریا کی لہروں کے ساتھ بہہ رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب یہ برسر اقتدار آیا تو اس نے حکم دیا کہ ایسا کمال درجے کا شہر آباد کیا جائے جس کی ایک اینٹ سونے کی ہو اور دوسری چاندی کی ہو، اس میں ایک عالیشان باغ ہو جس میں دنیا کی ہر چیز میسر ہو۔ جب وہ شہر ہر لحاظ سے مکمل ہو گیا تو شداد نے ارادہ کیا کہ جا کر اس شہر کا نظارہ کیا جائے۔ چنانچہ وہ شہر کو دیکھنے کے لیے نکلا۔ ابھی وہ دروازے تک ہی پہنچا تھا کہ ملک الموت کو حکم ہوا اور اس نے وہیں اس کی روح قبض کر لی۔ اسے اتنا موقع بھی نہ دیا کہ اپنے بے مثال باغ کو دیکھ سکتا۔ ملک الموت نے کہا، اے مولا کریم، اس شخص کی روح قبض کرتے وقت مجھے بھی نہایت صدمہ پہنچا کہ یہ شخص ہر چیز تیار کر کے اسے دیکھ بھی نہ سکا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ وہی بچہ ہے جس کی ماں تختے پر مر گئی تھی اور اس پر تجھے ترس آیا تھا۔ اس بچے نے بڑے ہو کر نافرمانی کی، خدا کے حکم سے بغاوت کی اور سرکشی اختیار کی، مگر ہم نے اسے خود ساختہ جنت میں قدم رکھنے کی مہلت بھی نہ دی اور اسے باہر ہی ہلاک کر دیا۔ اسی جنت کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ دنیا میں موجود ہے مگر انسانوں کی نظروں سے اوجھل ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ گم ہو گیا تھا۔ وہ اونٹ کی تلاش میں کہیں اس علاقے میں جا نکلا تو اللہ تعالیٰ نے اسے وہ سب دکھلا دیا۔ وہ صحابی وہاں کی کوئی نشانی بھی ساتھ لایا تھا۔ اس صحابی نے یہ واقعہ امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیان کیا۔ حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافی تلاش کیا مگر کسی کو وہ جنت نہیں ملی اور اسے اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ کر دیا۔
ہے۔